سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا اور ان پر رہنے والوں کا آنا حرام کر دیا. اب وہ نہیں انہم لا یرجون، اب نہیں آئیں گے. حتیٰ کب آئیں گے؟ جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے. اقبال اس وقت فرماتے ہیں کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. حیرانی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ ابھی وقت کا تعین نہیں کرتے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سنت کو ذرا سا توڑا ہے، اپنی ٹائم لائن بتائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت کھولیں گے، اس وقت یہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. مشہور حدیث، ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تو سید زینب بن جہش کے سامنے فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی. پھر فرمایا ویل للعرب، فرمایا من شر قد اقترب، ایک ایسا فتنہ جو بہت تصدیق آ گیا. اب عرب کی تباہی بڑا کمال ہے، ویل للمسلمین نہیں کہا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں اور یا مقبول جان یا کوئی اور شخص اگر کہے کہ مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آیا تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. میں کہوں کہ مجھے غالب سمجھ نہیں آیا تو میرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. لیکن ایک عرب کہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے. وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کے لیے تباہی. بن شر، ایک فتنہ نزدیک. اگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے سامنے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس میں نے سوراخ کر لیا. فوری سوال کمال کا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر کھول دیا گیا تو کیا کریں گے؟ حدیث کے الفاظ کمال کے ہیں اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. فرمایا اگر ان کو کھول دیا گیا تو یہ معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دی ورلڈ. اب کب کھولے جائیں گے؟ جب وہ لوگ بستی میں واپس آئیں گے جس بستی کو اجاڑ دیا گیا. 70 عیسوی میں آخری جو تباہی آئی ہے یروشلم پہ وہ اس وقت آئی ہے کہ جب ان کو رومن سے تباہ کیا اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں امم میں تقسیم کر دیا. کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا، کوئی کہیں اور چلا گیا، دنیا پوری میں گھوم گئے. ایک قبیلہ تھا خازا. یہودی اپنے آپ کو کسی اور کو قبول نہیں کرنے دیتے، یہودیت میں نہیں آنے دیتے، لیکن اس قبیلے کی ایک واحد ایکسیپشن ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں. وہ قبیلے نے کمال یہ کیا ہے کہ یہودیت قبول کرنے کے بعد 2000 سال تک یہودیوں کے ساتھ مار کھائی ہے. اس خزا قبیلہ، آپ نیٹ کے لوگ ہیں، آپ صرف ایک لفظ ٹائپ کریں اشکنازی جیوز. یہ جتنا فرائڈ ہے، آئنسٹائن ہے، ہزال ہے، جتنے یورپ کے جو نیلی آنکھوں والے اور بلونڈ بالوں والے جیوز جو ہیں، یہ سارے کے سارے اشکنازی جو ہیں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں. 99 جیوز وہ ہیں اور ایک جیوز یہ ہیں. 1916 میں بالفور کا ڈیکلریشن آیا ہے. بالفور کا ڈیکلریشن میں کہا گیا، جو قومیت کی ابھی آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے اس کا پہلا سینٹنس ہے بالفور ڈیکلریشن کا کہ ایوری جیو living in any part of the world is a single nation and he has all the right to settle back in the Jerusalem. ہر یہودی جو دنیا کے کسی خطے میں رہ رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک قوم ہے اور اس کو واپس حق حاصل ہے کہ یروشلم میں جا کے آباد آ جائے. یہ ڈیکلریشن آنے کے بعد یہود اور نصارہ جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جب اشکنازی جوز اور ویسٹرن جو کرسچینٹی جمع ہوئی ہے تو اس کے اندر سے ایک چیز نکلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. 1919 میں پہلا یہودی پہنچا ہے یروشلم کا بحر تبریہ کراس کر کے، جس کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں، جس کے بعد سید الانبیاء نے فرمایا جب پہلا لشکر یاجوج اور ماجوج کا گزرے گا تو سی آف گیلیلی میں پانی ہوگا، جب دوسرا لشکر گزرے گا تو پانی ختم ہو چکا ہوگا. آج جا کے دیکھیے، نیٹ پہ جا کے سی آف گیلیلی ٹائپ کیجئے، 2 دریا اس میں گزرتے ہیں، دریائے اردن اور دریائے لیبنان. دونوں انہوں نے اسرائیل نے ڈیورٹ کر کے اپنے لے گئے. 8 یا 9 فٹ پانی اس کے اندر رہ گیا. 3 جزیرے تک نمودار ہو چکے ہوئے. 1920 میں وہ گزرا ہے. 1920 میں آپ ذرا اپنے دنیا کے حالات دیکھیں. 1920 سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹے گی اور پہلی کڑی خلافت کی ٹوٹے گی اور آخری کڑی نماز کی. 1920 ماڈرن سیکولر ڈیموکریٹک نیشنز وجود میں آئیں. مصریوں نے کہا ہم احرام مصر کے وارث ہیں، ہم نیل کا دریا ہمارے ہاں بہتا ہے، ہمیں ہمارا ملک دے دو. کہا یہ لے لو. عراقیوں نے کہا ہم بابل اور نینوا کے وارث ہیں، ہم عرابی کے قوانین میں ملک لے لو. ایرانیوں نے کہا ہم سارس اعظم ہمارا جد امجد تھا، ہمیں ہمارا ملک دے دو، لے لو. فرانسیسیوں نے کہا، جرمنس نے کہا، سب نے کہا. بینکنگ سسٹم، فرمایا تم ایک قوم ایسی پیدا کر رہے ہیں تمہیں کہ جس کو تم شکست نہیں دے سکو گے، چاہے ایک اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرے.
صرف سود. پورے کا پورا ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ایسی چیز کیا ہے جس کے بارے میں اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. پورے کا پورا سسٹم اس کے اوپر ریسٹ کرتا ہے, آپ کے بینکنگ سسٹم کے اوپر. 1920 کے اندر بینک آف انٹرسیشن سیٹلمنٹ قائم کیا گیا. ایک یہودی نے ایک کاغذ دیا جس کو کہتے ہیں پرومزری نوٹ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تجارت کرو سونے کے اندر, چاندی کے اندر. کاغذ کا نوٹ وجود میں لایا گیا انٹرنسک ویلیو کو ختم کرتے ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کاغذ کی بنیاد پہ وہ آپ کو غلام بنانا چاہتے تھے. بکری سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 1 دینار کیا ہے, بکری آج بھی 1 دینار کیا ہے, باقی سب زرداری اور بش کا اور اوباما کا کاغذ. اس انٹرنسک ویلیو کی بنیاد پہ ایک بینکنگ سسٹم کریٹ کیا گیا. یہ بینکنگ سسٹم کیا کرتا ہے؟ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن کرتا ہے, ایک مصنوعی دولت پیدا کرتا ہے. اور اس سودی نظام نے اپنے تحفظ کے لیے جمہوریت پیدا کی. کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ آرٹیفیشل کریڈٹ, یہ بینک دیتا ہے اس کو. اس لیے اقبال نے کہا تھا تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. یہ وہ نظام کو پوری بینکنگ سسٹم سپورٹ کرتا ہے. کیوں؟ 15,000 ارب, 15 ٹریلین ڈالر امریکن جی ڈی پی ہے, 16 ٹریلین ڈالر جو ہے امریکن ڈیٹ ہے. یہ بنتے ہیں 31 ٹریلین ڈالر. 32 ٹریلین ڈالر امریکہ کے سرمایہ داروں نے کیمن آئی لینڈ میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. ایک آواز نہیں اٹھتی کانگریس میں. ایک دفعہ 1921 میں ایک بندہ بولا تھا, اور راک فیلر کا باپ ہوتا تھا, اس نے کہا یو آر اے ڈاگ یو شوڈ بارک فرام آور سائڈ. ہمارے کتے ہو, ہماری طرف سے بھونکا کرو. الیکشن نہیں لڑنا تم نے. ہماری تمام علماء کی جدوجہد جمہوریت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے. یہ وہ نظام ہے جس کے مقابلے میں کبھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نظام کے خلاف نہ ہو, چند انڈیویجول کے خلاف. مکے کی دعوت نظام کے خلاف تھی, اور اس نظام کو بدلنے کے لیے آپ اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی دعوت تھی. اور طاغوت کے مقابلے میں آج آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں, اس نظام کے اندر ریپیئر کر کے اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر تم کسی نئی عمارت کو بنانا چاہتے ہو تو اس پہلی پرانی عمارت کی بنیاد کو تم تباہ کرو. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن سسٹم میں پاکستان کا آئین کی سزا موت ہے, کیا پاکستان میں قرآن کی سزا موت ہے؟ نہیں ہے. جب تک آپ اس نظام سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوتے. ورنہ میں نے اپنے علماء سے کئی دفعہ, ہر ایک سے کہا, افساج الحق صاحب سے بھی, مولانا فضل الرحمان سے, میں نے کہا جس طرح تم اکٹھے بیٹھ کے یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اوپر جاتے ہو, یہ آفر تو سید الانبیاء کو مکہ میں مل چکی تھی. کہا ہم تمہیں یونینیمسلی سردار منتخب کرتے ہیں, یہ تو مل چکی تھی. کوئی ہو ہی نہیں سکتا, وہ اسلام ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر مولانا فضل رحیم صاحب اور جارج ڈبلیو بش ایک میز پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں. جس وقت 9/11 ہوا ہے تو جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلیئر نے ایک فکرہ بولا تھا, دونوں نے. ایک نے اپنی اسمبلی میں بولا تھا اور ایک نے اپنی کانگریس میں بولا تھا. نے کہا دے وانٹ ٹو ٹیک اور لائف اسٹائل فرام اس. یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. میرے بارے میں کہا تھا یہ ہم سے ہمارا طرز زندگی چھیننا چاہتے ہیں. سینے میں ذرا جھانک کے, اپنے اندر جھانک کے صرف ایک سوال کیجئے گا, میرا طرز زندگی کیا ہے؟ ایک سیکولر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں, نسلاً یہودی ہے, بس ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ایک اور تقسیم ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں, سفیرڈین اینڈ ایشکنزیم. ایک یہودی وہ ہیں جو اصلاً یہودی ہے, یعنی بنی اسرائیل. ان کی رنگت زیادہ سرخی مائل نہیں ہوتی, بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی, بس جیسے ہندوستانیوں میں گورے آدمی, ایک ہے سرخ و سفید اور جو ہے یورپ کا. یہ لوگ ہیں اصل یہودی, یہ ایشیائی ہیں. یہودی تو ایشیائی قوم ہے, یورپین قوم تو نہیں. ان کا وطن تو فلسطین تھا. ایک ہے یہ سرخ انگاروں کے طریقے سے سرخ, یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں ہے. یہ اصل میں 7ویں صدی عیسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے بحیرہ کیسپین کے قریب تھی. ہاجر ایک قوم تھی, اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ, ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ. اور وہ بادشاہ رہنا چاہتا تھا نیوٹرل. وہ جو دو چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا. اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا, کچھ یہودی علماء کو بلایا, اپنے ہاں مناظرہ کرایا. اچھا, مناظرے میں بھی کوئی خاص فیصلہ کوئی بات نہیں ہو سکی. اب اس نے علیحدگی میں بلایا عیسائیوں کو, تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں؟ ان کا یہودی.
مسلمانوں کو بلایا تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی؟ اور یہودی ان کا ٹھیک ہے یہودیت میں قبول کرتا ہوں، کامن فیکٹر ہو گیا۔ عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیت بہرحال موحد ہے۔ عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی ہے، یہود کے ہاں تو شریعت موسیٰ باقی ہے، تو مسلمانوں کو تو یہی کہنا تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہے، اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سامنے آئی بھی نہیں تھی، شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے اب عیسائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، وہ تو ساری یہودی ہے، حضور تو بعد میں آئے ہیں، قرآن مجید سے تو واقف ہی نہیں، تو انہوں نے کہا یہودی، انہوں نے کہا اس نے یہودیت اختیار کری۔ یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیکولر ہے، اور اسی میں صہیونی تحریک جو ہے، صہیونی زائنسٹ موومنٹ اس کی ہے۔ دے آر ناٹ ریئلی بنی اسرائیل، دے آر ناٹ دی پروجنی آف جیکب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، یہ ترک نسل ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے، اور یہ جو ہے وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہیں۔